فرمایا اے والد گرامی افسوس معلوم نہیں اس سال کتنے لوگوں نے مرنا ہے. زندوں کی لسٹ اللہ جل شانہ نے زندوں کے نام اللہ جل شانہ نے مردوں میں درج کیا, معلوم نہیں کتنے لوگوں نے جانا ہے. اس نے کہا آپ تو افسوس کرتے ہیں, اس شخص کا کیا حالت ہوگا کہ اس کو علم ہوگا کہ میں نے اس تاریخ فانی سے اس سال جانا ہے. امام ربانی صاحب نے فرمایا بیٹا میرا آخری سال ہے, میں نے اس کے بعد جانا ہے. اور یہ وہ شب ہے کہ مجدد صاحب نے اپنے خلیفہ کو دیکھا طاہر لاہوری کو کہ اس کی ماضی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شقی اور یہ بدبخت ہو گیا. اور اللہ جل شانہ نے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر کو اللہ جل شانہ نے بدل کر نیکیوں کی لسٹ میں اللہ جل شانہ نے داخل فرمایا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور آج وہ شب ہے کہ اس سال پوری دنیا کے کنواں ان کی پانی اضافہ ہو جاتا ہے. آج وہ شب ہے جو آب زمزم کے کبھی پانی کا مٹاس بڑھ جاتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں لا یشاہدون ہذہ الا اولیاء اللہ, کوئی شخص اس کو نہیں دیکھتا ہے مگر اللہ کے دوست اس چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کے دوستوں کی اللہ جل شانہ یہ دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ان اللہ یقدر مقادر فی لیلۃ البراءۃ, اللہ فیصلے سناتا ہے اس شب میں. فاذا كانت لیلۃ القدر سلمها الى اربابها, اور اللہ جل شانہ شب قدر میں متعلقہ فرشتوں کے لیے سپرد کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو, آپ فلان شخص کا روح خلاص کر لو, آپ رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایسا شب ہے. اور علماء کرام فرماتے ان الشہداء احیاء لا يموتون, اللہ کی شہداء جیسے اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے کہ اللہ کی شہیدوں کا وہ مرتے نہیں, وہ زندہ ہوتا ہے. اور اسی طرح وَإِنَّمَا هِيَ نَقَلَةٌ مِن دَارٍ إِلَى دَارٍ, شہداء کی روح ایک گھر سے دوسری گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے, وہ فوت نہیں ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ بِأَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِتَزُورُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل شانہ نے سال میں ایک بار شہداء کی قبروں کے لیے اجازت دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور المطہر کا زیارت کر لو. اور وہ کون سا شب ہوتا ہے؟ وَكَانَ تِلْكَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنَ الشَّعْبَانِ, اور جب شہداء کی روح جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور المطہر کا زیارت کرتا ہے, وہ اس شب میں زیارت کرتا ہے, اس بہترین شب میں زیارت کرتا ہے. اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا جا رہا تھا بیابان میں, دشت میں, اور اس کا گزر ایک عجیب قسم کا پتھر, ایک عجیب قسم کا گنبد کے اوپر نظر پڑا. عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حیران ہو گئے, آگے پیچھے اس سے دیکھا, اس پتھر اس گنبد کے لیے راستہ نہیں تھا. عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حیران تھی, پریشان تھی, اس کی طرف دیکھ رہی تھی. فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَتُرِيدُ أَنْ أُبَيِّنَ لَكَ أَعْجَبَكَ مِمَّا رَأَيْتَ, اے روح اللہ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس گنبد کے اندر اللہ جل شانہ کی کیا عجائب ہے, کیا عجیب چیز ہے؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم, میں اس کا خبر لینا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے لیے فانقلت الصخرۃ, اللہ جل شانہ نے اس کے لیے راستہ کھولا. عیسیٰ نبی علیہ السلام اس گنبد کے اندر داخل ہوا, اور عیسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک بہترین شخص کو دیکھا. بوڑھا شخص تھا, سفید داڑھی تھا, خوبصورت چہرہ تھا, اس کے سامنے چشمہ بہہ رہا تھا, ایک انگور کا غنچہ تھا. عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے اللہ کا بندہ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہاں پہ عبادت کرتا ہوں. عیسیٰ نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کے لیے رزق کہاں سے مل جاتا ہے, آپ کے لیے رزق کیسے مل جاتا ہے؟ وعنده شجرۃ
یہ انگور کا غصہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی انگور مل جاتا ہے، اور یہ پانی کا چشمہ ہے، میں اس سے پانی پیتا ہوں۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے پوچھا کم تعبد اللہ فی ھذا الحجر، اس پتھر کے اندر کتنا ٹائم ہو گیا کہ آپ اللہ کا عبادت کرتے ہیں، کتنا وقت ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہاں پر 400 سنت 400 سال ہو گیا کہ میں اس گنبد کے اندر اللہ جل شانہ کا عبادت کرتا ہوں۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام بہت حیران ہوئے، یا رب ما اظنک خلقت خلقا افضل منہ، یا رب العزت آپ کے بندوں میں سے شاید اس سے بہترین شخص نہ ہو، یا اللہ یہ بہترین شخص ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، حسد نہیں رکھتا ہے، اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا ہے، جھوٹ نہیں سنتے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے ماورا، یا رب العزت بہترین بندہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا، یا اللہ من صلی لیلۃ النصف من الشعبان من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتین فہو افضل من عبادہ 400 عاما۔ اے روح اللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا امتی، فقیر امتی اس شب برات کی رات صرف 2 رکعت نماز ادا کر لیں، صرف 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اللہ جل شانہ اس شخص کے لیے 400 سال کا عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں، 400 سال کا عبادت عطا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے لیتنی من امت محمد، یا اللہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ انبیاء نبی علیہ السلام یہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایسا بہترین شخص اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر فضل اور کرم کر دیا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کی عبادت کے بارے میں فرمایا، علی کرم اللہ وجہہ کے لیے، یا علی من صلی 100 رکعت، اگر کوئی شخص اس شب میں 100 رکعت اس انداز سے ادا کر دے کہ ایک بار الحمد اور 10 بار قل ہو، اور دوسری رکعت میں ایک بار الحمد اور 10 بار قل ہو، 100 رکعت 100 رکعت ادا کر دے، اس انداز سے ادا کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی ما من عبد يصلي هذه الصلاة إلا قضى الله عز وجل له كل حاجة طلبها تلك هذه الليلة۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کر لے، جس چیز کا سوال کر لے، اللہ جل شانہ اس کے لیے وہ سوال عطا فرما دیتا ہے، اس کے سوال کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ جَعَلَهُ شَقِيًّا أَن يَجْعَلَهُ سَعِيدًا، اگر وہ شخص بدبخت ہو کہ اللہ اس کو نیکبخت بنائے گا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا علی فوالذی بعثنی بالحق نبیا، یا علی انہ مکتوبا فی اللوح ان فلانا ابن فلان خلق شقیا یمحو اللہ سعیدا۔ اگر اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ پر فیصلہ کیا ہو کہ یہ شخص بدبخت ہے، شقی ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، اللہ جل شانہ اپنا فیصلے کو بدل دیتا ہے اور اس کو نیکوں کے لسٹ میں اللہ جل شانہ داخل فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور آگے فرماتے ہیں وَيَبْعَثُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ 70,000 مَلَكًا يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَيَمْحُونَ السَّيِّئَاتِ وَيَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے مأمور کیا جاتے ہیں کہ ان کی برائیوں کو مٹا دیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کیا جاتے ہیں کہ اس کے حسنات لکھو، نیکیاں لکھو، اور 70,000 فرشتے ایسے مل جاتا ہے کہ اس کی اگلے سال تک اس کے لیے درجات بلند کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ 70,000 مَلَكٍ و700,000 تلك يبنون له المدائن، اور اللہ جل شانہ 70,000 یا 7 لاکھ فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے اللہ جل شانہ کہ جنت میں 1 2 3 10 20 نہیں، جنت میں اس کے لیے 1 کروڑ کا شہر بنا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
وَانْتَصَرُونَ وَيَغْرَسُونَ لَهُ إِلَّا شَجَرًا مَا عَيْنَ رَأَيْتُمْ. فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے گھر ہوتے ہیں کہ کسی آنکھ میں دیکھا نہیں، کسی کان میں سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کی خواہش پیدا نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ اس کے لیے ایسی بہترین بلڈنگ عطا فرما دیتا ہے. بہترین شب ہے، صلاۃ تسبیح پڑھنے کا شب ہے، عبادت کا شب ہے، قبرستانوں پر جانے کا شب ہے، استغفار کا شب ہے. اللہ جل شانہ اس رات کے وافر حصہ اجر و ثواب سے اللہ جل شانہ ہم اور آپ کے لیے عطا